بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی بدبخت اور ناپاک قوم کے بارے میں جنہوں نے اس روئے زمین پر ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا جس میں ان سے پہلے کوئی بھی قوم ایسا گناہ نہ کرتی تھی۔ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ گناہ کون سا تھا اور یہ لوگ اس گناہ میں کس طرح آخر مبتلا ہوئے، اور اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا کس طرح ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا، اور اس قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے، اور جو آج تک عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کس نے کروائی اور کس طرح اس گناہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم جانیں گے، لیکن آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ ایک واحد قوم تھی جو دنیا کے اندر بدترین فحاشی کرتی تھی۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے، اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ شہر سدوم میں رہنے والے یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچپن ہی سے پالا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف آ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے تحاشا خدمت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی بدترین قوم تھی۔ یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے۔ آخر یہ لوگ اس گناہ میں مبتلا کیسے ہوئے، اور کس چیز نے ان لوگوں کو اس گناہ پر اکسایا تھا؟ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اسے سدوم کہتے تھے۔ شہر سدوم پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا کہ اس علاقے میں بے شمار نعمتیں تھیں۔ اس علاقے میں بے شمار پھلوں کی پیداوار ہوتی تھی، اور بہت ہی خوبصورت اور سرسبز کھیت تھے۔ شہر سدوم ہر طرح سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے آس پاس کے لوگ شہر سدوم میں اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر سدوم کے لوگ اس بات کو نہایت ہی ناپسند کرتے تھے۔ یہ لوگ سوچتے تھے کہ اس شہر میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء پر صرف اور صرف ان کا حق ہے، اس لیے یہ قوم اس شہر میں آنے والے تمام لوگوں کو بہت تنگ کرتے۔ ایک دن قوم لوط اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان ہمیشہ کے لیے چھڑوانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر یہ لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جن کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان تمام لوگوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ مسافر ہمارے شہر میں کبھی نہ آئیں گے۔ تو شیطان نے ان سے کہا کہ یہ بات میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور اگلے دن شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر سدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر سدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے، اور شیطان کے ساتھ جو ایک خوبصورت لڑکے کی صورت میں آیا تھا زنا کر بیٹھے۔
اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ ان آنے والے مسافروں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی کرو اور اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ جب تم لوگ ان کے ساتھ ایسا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم والوں سے بدفعلی کرائی اور اس گناہ میں ان تمام لوگوں کو مبتلا کیا، اور ان لوگوں کو اس گناہ میں ایسا مزہ آنے لگا کہ وہ لوگ اس کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی تعلقات کو پورا کرتے تھے، اور یہ گناہ شہر سدوم میں اتنا عام ہو گیا تھا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی تھی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی اس قوم کے اس فعل کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے لگے اور اس گناہ سے منع کرنے لگے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ پیارے دوستو، یہ قوم اس گناہ میں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تھے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دی جانے لگیں، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بستی سے نکال دو، اور یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اور جب یہ قوم حد سے آگے نکل گئی تو حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اور اس طرح اس بدبخت قوم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود ہی طلب کر لیا۔ ناظرین، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم حد سے بڑھ گئی اور قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو وہ بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم اس فعل بد میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ حقیقت میں ایک منافقہ عورت تھی، اور جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان تمام لوگوں کو بتا دیا، اور یہ ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں انتہائی خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی دعوت دینے لگی۔ چنانچہ جب ان گناہ گاروں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کی نیت سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں کے اوپر چڑھ گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو نہایت دل سوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، لیکن ان بدکار لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات سمجھ نہ آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ وہ بدفعلی کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ باتیں سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت رنجیدہ ہوئے، اور یہ تمام معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر ان پر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ یہ رات کا وقت تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مومنین کو اور اپنے اہل خانہ کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے
اس بستی سے نکل جائیں اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کو دیکھے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان تمام 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے جا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ اوپر لے جا کر ان بستیوں کو الٹا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر قوم لوط کے لوگ محفوظ نہ رہ سکے اور نہ ہی کہیں چھپ سکے، اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب نے اس شہر سدوم کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اور اسی دوران جب یہ عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ ایک منافقہ تھی اور اس بدکار قوم کے لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس عذاب میں مبتلا ہو گئی اور ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح اس دنیا میں ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بدکار قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔